اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا اختتام ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ مسلسل نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ 4 وجوہات بتائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل پر ذلت، بے بسی اور اللہ کے غضب کی جو ان پر مسلط ہوا۔ یہ 4 وجوہات وہ ہیں جو ان کے سب سے بڑے جرائم ہیں۔ اگرچہ بنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن اس آیت میں جو 4 بڑے جرم تھے ان کے، وہ بتائے گئے بڑے ہی مختصر الفاظ میں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو آیات شرعی یعنی قرآن کی آیات، تورات کی آیات، انجیل کی آیات، زبور کی آیات، اور ایک آیات کونی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے معجزات۔ بنی اسرائیل ان دونوں قسم کی آیات کو دیکھ چکے تھے اور ان دونوں قسم کی آیات کا وہ انکار بھی کر چکے تھے اور ان کی ناشکری بھی کرتے تھے، کیونکہ کفر کے معنی انکار کے بھی ہیں، اگر کفر یکفر کفرن کے ساتھ آئے، اور کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہیں اگر کفر یکفر کفران سے آئے۔ تو اللہ رب العزت کی آیات وہ دیکھ چکے تھے۔ وہ کیسے؟ ایک تو تورات کی لکھی ہوئی آیات اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کے پاس تختیوں پر لکھی ہوئی آیات لے کر آئے تھے۔ یہ تو آیات ہو گئیں تورات کی۔ ان کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا۔ ان کی اکثریت تورات کو مانتی تھی، لیکن اس پر عملی طور پر اس کا انکار کر کے وہ جرم کے مرتکب بن جاتے۔ دوسری آیات انہوں نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے اللہ نے انہیں بڑے کمال کے معجزے دکھائے جن کا ہم ذکر تفصیل سے کر چکے ہیں۔ لیکن ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ کی قدر نہ جان سکے، موسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرتے رہے۔ یہ ان کا پہلا جرم تھا۔ دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ سب سے بڑا جرم ہوگا۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے نبی کو قتل کر دے۔ یعنی ایک تو قتل کسی عام انسان کا ہے، وہ خود اتنا بڑا جرم ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کوئی بندہ کسی ایک انسان کو قتل کر دے ناحق، تو اس نے گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل اللہ کی نظر میں اتنا عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچا لی۔ کتنا پیارا عمل ہے یہ۔ تو انسانیت کی قدر کیجئے،
انسانوں کو دکھ نہ دیجئے، انسانوں کو خوشی دینے کا باعث اور سبب بنے ہم۔ تو یہ تو ایک انسان کا قتل ہے، تو سوچئے کہ جو اللہ والا ہو اس کا قتل، اور پھر ان اللہ والوں میں جو اللہ کا نبی ہو اس کا قتل، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اللہ کی نظر میں۔ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنے سخت دل تھے کہ پتھر بھی ان کے مقابلے میں نرم ہوں گے۔ ان کی یہ تاریخ بڑی پرانی ہے انبیاء کو قتل کرنے کی یا انبیاء کے قتل کی سازش کرنے کی۔ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہیں سے جہاں سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام بڑے پیارے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور پھر ان کا ایک اچھا خواب دیکھ کر اپنے ابا کے سامنے ذکر کرنا، اور ابا کا ان سے کہنا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ تم کوئی بڑی شخصیت بننے والے ہو۔ یہی ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا اور انہوں نے ایک دن مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، ہم سب مل کر یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ماں مختلف ہے، لیکن یہ کہانی یہیں سے شروع ہو گئی تھی کہ انہیں وہ ہر بندہ جو ان کے مقصد میں روڑے اٹکاتا یا ان کے سامنے حق بیان کرتا یا ان سے برتر بن جاتا، اس بندے کو راستے سے ہٹانا، یہ ان کی بد خصلت ابتدا سے چلی آ رہی۔ وہاں تو یہ کامیاب نہ ہو سکے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے پھر سلسلہ چلا ہے۔ دوسرا موقع جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ اس وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں روکا، تو ہارون علیہ السلام کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے۔ یا ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے سب نے مل کر مجھے اتنا کمزور بنا دیا تھا جب میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ پھر ایک نبی کے قتل کی سازش، قتل کی کوشش، اور نبی خود کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے ہی والے تھے۔ فلا تشمت بها الاعداء، تو میرے بھائی آپ مجھے ان دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کیجئے، ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں مشرکوں میں شمار نہ کیجئے۔ پھر ایک موقع ملتا ہے، تاریخ خاموش ہے اس سلسلے میں کہ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا، لیکن دو بڑے نام ملتے ہیں خود ان کی کتابوں میں، اہل کتاب کی۔ بائبل میں ملتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام جن کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے بائبل میں، ان کے ساتھ انہوں نے اتنی ان کو تکلیف دی، اتنی سازشیں کی کہ بالآخر بادشاہ ہیرڈ کے زمانے میں ان کا سر قلم کروا دیا گیا اور اس سر کو تشت پر لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک نبی کے ساتھ یہ سلوک، اللہ کے چہیتے برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک، یہ کون کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو یہ اتنی بری قوم ہے۔ پھر یہ سازش آگے بڑھتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح سولی پر چڑھا دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے اللہ کی نشانی بن کر دوبارہ لوٹیں گے انشاءاللہ۔ شریعت وہی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جہاد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قیادت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ جلد وہ وقت لے آئے، کیونکہ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جتنے عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے صلیب کو توڑیں گے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ جتنے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نبی مانتے تھے، وہ سب دیکھ لیں گے کہ کون سچا نبی ہے اور کون جھوٹا۔ پھر یہ سازش آگے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا کہ خیبر میں داخلہ ہوا، ایک یہودیہ عورت نے بکری کا گوشت پکا کر پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے بہانے، اور اس گوشت میں اس بدبخت عورت نے اس کھانے میں ایسا زہر ملایا کہ اگر اس زہر کو کوئی چکھ لے تو اسی وقت وہ مر جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا چکھا اور اللہ رب العزت نے ان کو خبر دے دی کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کے اثر سے بچا لیا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا اسے بلا کر کہ تو نے اس میں زہر ملایا تھا، اس نے کہا ہاں ملایا تھا، اس لیے ملایا تھا کہ اگر تم جھوٹے نبی ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر تم سچے نبی ہو تو زہر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ زہر نے تمہیں نہیں مارا، اس کا مطلب تم سچے نبی ہوگے، لیکن ایمان نہیں لائی بدبخت۔ خیبر کے یہودی ایمان نہیں لائے بدبخت، آج بھی نہیں ایمان لاتے۔ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر ان کا ایک پوسٹر میں نے دیکھا، لڑکے لڑکیاں یہودی کھڑے ہیں اسرائیل میں، اور ہاتھ میں ان کے ایک بینر ہے یا پوسٹر ہے، اس پہ لکھا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا، اب ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہے ہیں ہم سے کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا، اب کوئی خیبر نہیں ملے گا، اب تم یہودیوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ارے بدبختوں، شکست پہلے بھی تمہیں جب دی گئی تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا، اور پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں دن دناتے پھرو گے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے حالات کو تبدیل کیا ہے، آج تمہاری موافقت میں ہیں، کل ہماری موافقت میں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہمیں بدلنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرواتا ملک الموت سے جب تک کہ اس نبی یا رسول سے پوچھ نہ لے کہ آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کچھ عرصہ اور گزارنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منبر پر تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو اللہ کے اس بندے نے اختیار کر لیا اللہ کو۔ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ تمام صحابہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق روتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم رونا، ان امن الناس علیہ بصحبتہ ومالہ ابو بکر، دنیا میں اگر میری امت کے اندر کسی کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے اپنے ساتھ کے اور اپنے مال کے ذریعے تو وہ ابو بکر کا ساتھ ہے۔ مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ نے اللہ کا ساتھ پسند کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہیں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ جب آپ نے اختیار کیا اللہ کے پاس جانے کو تو پھر اللہ کے حکم سے اب اس زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ زہر جس کا اثر اللہ نے روکے رکھا تھا آپ کی وفات تک کے لیے، اب اس نے کام کرنا شروع کیا، اور وہ زہر اتنا تیز تھا، اتنا مہلک تھا کہ امام بخاری اس روایت کو تعلیقاً لائے ہیں صحیح بخاری میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، اے عائشہ، خیبر کے دن جو میں نے ایک لقمہ گوشت کا کھا لیا تھا اس میں جو زہر شامل تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کی رگ کٹ جائے گی اس زہر کی وجہ سے، اتنا
زہریلا وہ کھانا تھا، اتنا مہلک وہ زہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بستر پر فوت ہوئے، لیکن اس زہر کے ملنے کی وجہ سے آپ شہادت کے رتبے پر بھی ساتھ ہی فائز ہو گئے، اللہ کے رستے میں شہید ہونے والوں میں بھی شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، قتل کی سازشیں کیا کرتے تھے، اتنے بدبخت ہیں یہ۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے ہوا، ان کے دل اتنے سخت کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ مسلسل نافرمانیاں کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، اور جب ان کو کسی اللہ والے نے سمجھایا کہ اللہ کی بات مانو، تو بات ماننے کے بجائے اس کی تعویل کرتے، یا بات کرنے والے کو چپ کراتے، یا بات کرنے والے کو رستے سے ہی ہٹا دیتے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ ان کے دل میں تمہارے لیے نرمی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے دوبارہ سے، جیسے تاریخ میں پہلے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے زمین کو پاک کر دے، کیونکہ انہوں نے ساری زمین میں فساد مچایا ہے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔